السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. اچھا، یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ نے ہی مجھے کہا تھا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ میں چینج کیسے آئی. تو آج والے بیان کو میں یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں. صرف یہ نہیں ہے کہ میرے ہی اوپر بیان ہے، میری کیا اوقات ہے، لیکن یہ کہ میں نے جو آپ کو اس بیان میں میسج دینا ہے اس کے لیے میں پھر اپنی بات سے شروع کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے لیے انسپریشن ہو، تو اپنی بات سے میں شروع کر رہا ہوں. اینڈ پہ پھر ایک آپ عوام کے لیے پھر ایک میسج ہے. تقریباً آج سے کوئی 8 سال پہلے تک، یعنی میں اگر ابھی 40 سال کا ہوں تو 32 سال کی زندگی گزارنے تک کی بات ہے. تو جو پری 32 سال ہے وہ ایسی ہی زندگی گزری ہے جیسے ہمارے ہاں ہمارے ملک پاکستان میں، اسلامی ملک پاکستان کے اندر نارمل مسلمانوں کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جو نمازی پرہیزی ہونے کی بجائے نماز سے پرہیزی ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. اور روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور اگر کبھی موڈ نہ ہو تو روزہ نہ رکھنا، یا اگر روزہ رکھ لیا ہے تو دوسروں کے سامنے گناہوں سے بچنا. اکیلے کی خیر ہے، دوسروں کے سامنے گناہوں سے بچنا. پھر جوانی، جیسے میں اچھا شریف انسان تھا، میں فضول آدمی نہیں تھا، لیکن جیسے جو عام روٹین کے اندر جو آپ اسٹوڈنٹس ہیں ان میں جو عام جیسے ڈیسنٹ جوان لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی اس میں کتنی کوئی نظروں کی حفاظت شامل ہے، اس میں کتنے ہی فلمیں گانے شامل ہیں، اس میں کتنا دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرنا شامل ہے. ایک نارمل اچھے پڑھنے لکھنے والے کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں بات کر رہا جو چوک پہ بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. ایک نارمل پڑھنے لکھنے والا اسٹوڈنٹ، ایک مڈل کلاس گھرانے کا، وہ جس طرح کی ایوریج زندگی گزارتے ہیں اس طرح کی زندگی گزری. نہ کبھی اس بات کی فکر کہ دین ہے کیا، اور جس طرح سے آپ میں سے بعض لوگوں کو اتفاق ہوا ہو کہ اگر کہیں سے 2-4 تبلیغی جماعت کے لوگ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ نکلیں ادھر سے. اگر گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور سامنے سے نظر آ رہا ہے کہ 2-3 تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں اور وہ دروازے کھٹکھٹاتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تو بھاگو وہاں سے، گھر کے اندر چھپ جاؤ، دروازہ نہ کھولو. یا کبھی کوئی بڑا کہہ دے کہ بیٹا نماز پڑھنی چاہیے تو کانوں پہ انگلی رکھے بغیر کان بند کر لو. تو اس طرح سے جس طرح بہت عوام کے اندر یہ شامل ہیں کام، تو اسی طرح سے زندگی گزاری. دنیا کے لیے بہت کوشش کی. اسٹوڈنٹ لائف میں ایف ایس سی میں اتنی محنت نہیں کی کیونکہ میٹرک تک ٹھیک تھا، اچھا تھا، 80% پلس نمبر تھے. اور جس دور کی بات کر رہا ہوں اس دور میں 80% نمبر بہت ہیں. اب تو ہر لتو پھتو کے نمبر آ جاتے ہیں، جو پیپر سٹرکچر چینج ہو گیا ہے. ورنہ میں نے 95 میں میٹرک کیا تھا تو 80% بہت اچھے نمبر ہیں. نہیں، اب تو پیپر سٹرکچر چینج ہے نا، پیپر سٹرکچر چینج ہے. اچھا، میں انٹرویو نہیں دے رہا نا ورنہ آپ کے سوال ضرور لے لیتا. تو پڑھائی میں مناسب تھا، اور ایف ایس سی میں کوئی محنت نہیں کی، بالکل نہیں پڑھا، بہت کم نمبر آئے. بی کام میں سبجیکٹس میں انٹرسٹ تھا تو اکاؤنٹنگ پسند تھی، محنت شروع کر دی. لیکن جیسی یونیورسٹی میں مارکنگ ہوتی ہے تو بی کام پارٹ 1 کے اندر، حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ میں پوزیشن لے جاؤں گا یونیورسٹی کے اندر کیونکہ میں نے پنجاب کالج سے پڑھا تھا، اور پنجاب کالج کے جو اپنے انٹرنل ایگزامز ہوتے ہیں، اور پنجاب کالج میں بہت اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. میرے دور میں بھی بی کام میں میرے خیال میں اس سیشن میں 3000 پلس تھے اسٹوڈنٹ، صرف اس کیمپس کی بات کر رہا ہوں. تو میں ان کے انٹرنل ایگزامس کے اندر ٹاپ 10 میں تھا، تو مجھے کافی امید تھی کہ میں بورڈ یونیورسٹی میں پوزیشن لے جاؤں گا. لیکن اتنی خراب مارکنگ
میرے نمبر آئے اس میں کم, مایوس ہو گیا, بی کام پارٹ 2 میں نہیں پڑھا. ابا جی نے کہا سی اے کرنا ہے, سی اے شروع کر دیا, لیکن اس امید سے کہ مجھ سے ہونا وانا تو کوئی نہیں ہے. پہلا پڑھائی کے حوالے سے ٹرننگ پوائنٹ آیا. میں آ رہا ہوں, میں چونکہ میں نے شروع اپنی زندگی سے کی ہے تو میں کچھ پڑھائی والی باتیں بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس حوالے سے بھی کچھ انسپریشن ہو سکتی. سی اے شروع کر دیا اور میں کم گو رہا ہوں ہمیشہ ہی, میں بولتا نہیں ہوں زیادہ, صرف کام کی بات کرتا ہوں. دوستوں میں بھی میں بہت زیادہ باتیں نہیں کرتا. میرے سوشل میں بھی لائف میں ایسے نہیں ہے کہ میرا ہر ایک سے ملنا جلنا ہے, ویسی انٹروورٹ ہوں اور عادت نہیں ہے مجھے باتوں کی. آپ جو لوگ میرے کولیگز ہیں, جو میرے ٹیچنگ پروفیشن میں کولیگز ہیں, وہ بھی اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ میں بولتا ہی نہیں ہوں. تو میں ویسے ہی بائی نیچر ہی خاموش طبع انسان ہوں. تو میں کلاس میں بھی خاموش رہتا تھا. سی اے شروع کر دیا تھا, پیک سے شروع کیا تھا میں نے, 99 نومبر کی بات ہے. بولتا والتا نہیں تھا, پڑھنے میں بھی مجھے کو خاص پڑھ تو رہا تھا لیکن مجھے لگتا تھا مجھ سے سی اے نہیں ہونا. ابا نے کہہ دیا سی اے کرنا تو آ گیا تھا, لیکن مجھے نہیں لگتا تھا مجھ سے سی اے ہونا. کوئی 1 مہینہ گزرا, آرمی کا شوق تھا ہمیشہ سے, آئی ایس ایس بی دینے چلا گیا, ریجیکٹ ہو گیا. لیکن جب میں وہاں آئی ایس ایس بی کا, جنہوں نے آئی ایس ایس بی دیا ان کو آئیڈیا ہوگا, 3-4 دن کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, تو میں مطمئن تھا. یعنی میں سمجھتا تھا میں نے اچھا پرفارم کیا ہے, کیونکہ میرا جو وہاں گروپ تھا وہ بھی ٹاپ کا گروپ تھا. ٹاپ کا گروپ اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے میں سے میرا خیال ہے 3 یا 4 لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے. تو میں مطمئن تھا کہ میں نے اچھا پرفارم کیا ہے. وہاں پر ایک لڑکے سے ویسی گپ شپ ہوتے ہوئے اس نے کوئی ایسی بات کی کہ اگر میں یہاں سلیکٹ نہیں ہوتا, میرا کام بیسٹ ایفرٹ کرنا ہے, تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے اللہ نے یہ جگہ نہیں رکھی, کوئی اور جگہ ہے. اس کی یہ بات پتہ نہیں دل پہ بڑی کلک کی. میں ریجیکٹ ہو گیا, واپس آ گیا, اور یہ بات اس کی مجھے یاد تھی کہ تم نے اچھا پرفارم کر لیا, بس ٹھیک ہے, نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے, پھر اللہ نے تمہارے لیے جگہ نہیں رکھی ہوئی, کوئی اور جگہ ہوگی. یہ بات ٹرننگ پوائنٹ تھی پڑھائی کے لیے. پھر میں جب واپس آیا, کیونکہ آئی ایس ایس بی کے لیے گیا تھا چھٹیاں لے کے, پھر واپس آیا کلاسز میں, اور اب سوچا کہ نہیں اب پڑھنا ہے. اور اس میں مزید ٹرننگ پوائنٹ یہ آیا کہ میتھ کے ہمارے ایک استاد, بڑے مزیدار استاد تھے, ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, ندیم کاظمی صاحب. اور انہوں نے کوئی سیریز کا ایک ٹاپک پڑھاتے ہوئے, ایک فارمولا سیریز کا ایک سیریز بنایا. اس نے کہا جی میرا کوئی اسٹوڈنٹ آج تک اس کو سالو نہیں کر سکا. انہوں نے کلاس میں ایک ایسی بات کی, تو دیکھیں آپ میں سے کوئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. مجھے میتھس پسند تھا, مجھے ایف ایس سی میں میرے دوست بابائے میتھ کہتے تھے, تو میں نے وہ فارمولا بنا لیا, اگلے دن ان کو بتا دیا. اب وہ جو اگلے دن انہوں نے مجھے شاباش دی, وہ لمحہ, وہ فیلنگ کہ ٹیچر کہہ رہا ہے کہ میرا آج تک کوئی اسٹوڈنٹ یہ کر ہی نہیں سکا اور میں نے کر لیا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کلاس میں 50 لوگ بیٹھے ہیں نا, میں ان سے بہتر ہوں. غرور کی بات نہیں کر رہا, یہ ریکگنیشن کہ میرے میں بھی کچھ ایسا ہے جو باقیوں میں نہیں ہے. حالانکہ ایف ایس سی کے مارکس کے اعتبار سے میرے نمبر 60% سم تھنگ تھے, 60 پتہ نہیں کتنے, 62% کتنے تھے, اور میری کلاس کے اندر 900 نمبر والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جی سی کے پڑھے ہوئے ٹاپرز میں سے بیٹھے ہوئے تھے, جو چھوڑ کے سی اے کرنے آئے ہوئے تھے. تو میں اپنے آپ کو کسی قابل ہی نہیں سمجھتا تھا, لیکن اس کلاس کے اندر یہ ریکگنیشن آنا, ٹیچر کا شاباش دینا, ٹیچر کا شاباش دینا, میرے لیے اتنا انسپائرنگ تھا, اتنا موٹیویٹنگ تھا کہ میں نے کہا کہ اچھا میں اس کا مطلب میتھ کے اندر سب سے بیسٹ ہوں. اس دن سے میں نے پڑھائی شروع کی, اور اس کے بعد میں کلاس ٹیسٹ, پیک میں کلاس ٹیسٹ ہوتے تھے, ٹرم ایگزامز ہوتے تھے, میں اس کا ٹاپر بن گیا, اور ہر سبجیکٹ کا ٹاپر, صرف اکاؤنٹنگ کا نہیں, ہر سبجیکٹ کا ٹاپر. اور بلکہ مجھے ایک یہاں تک کے واقعہ یاد ہے, انہی سر نے, ندیم کاظمی صاحب نے ایک پیپر بنایا بہت مشکل, ایم سی کیوز ٹائپ, ایم سی کیوز نہیں, شارٹ کوسچن, جیسے آپ کو ایف سی میں شاید آتے ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے مشکل بنایا ہے, اور ٹائم کے ریس بھی علیحدہ تھی, یعنی وہ پیپر کرنے والا تھا ہی نہیں 1 گھنٹے کے اندر, لیکن سر نے بنایا کہ میں نے بنایا. 45 مارکس کا میرے خیال میں پیپر تھا. لوگوں نے ٹیسٹ دیا اور 45 مارکس کا پیپر تھا. جب ٹیسٹ چیک ہوا, سر کلاس میں نمبر اناؤنس کر رہے ہیں, فلانا 11 نمبر, فلانا 10 نمبر, فلانا 8 نمبر, یعنی 15 سے اوپر نہیں کوئی جا رہا تھا. پھر ایک پیپر آیا ناصر عباس,
30 پتہ نہیں مجھے یاد نہیں 33 کے 34 تھے, اور ساری کلاس نے دیکھا ہے. اس سے مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے, بتانا تعریفیں کرنا نہیں ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کلاس کے اندر ایک ریکگنیشن ملنا اور ٹیچر کا شاباش دینا, یہ بہت موٹیویٹنگ ہوتا ہے, یہ بہت موٹیویٹنگ ہوتا ہے. یہ میں نے وہاں ریلائز کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے ٹیچنگ, اب جمپ کر گیا ٹیچنگ کیریئر کے اندر. جتنے اسٹوڈنٹس نے میرے آج تک سرٹیفکیٹ آف میرٹ یا گولڈ میڈل لیے ہیں, کافی ہیں الحمدللہ, ان میں سے کچھ ہوں گے, کچھ جو میرے لیے سرپرائز تھے, ہیں اچھا اس کا آ گیا سرٹیفکیٹ, ورنہ باقی جتنے تھے میں ان کو یہ کہتا تھا کہ تمہارے میں پوٹینشیل ہے, تمہارا آ سکتا ہے, تمہارا آنا چاہیے, اور وہ ایونچولی اس کو کنورٹ کر جاتے تھے. بلکہ کچھ نے تو بعد میں کہا بھی کہ سر آپ نے کہا تھا اس لیے مجھے لگا میرا آ سکتا ہے. ایسے تھے ان میں اسٹوڈنٹس 2-3, مجھے ابھی بھی فوراً نام یاد آ رہے ہیں. تو یہ ٹیچر کی شاباشی دینا اور ٹیچر کی بات کو سیریس لینا اور ٹیچر کی بات کو ویلیو دینا, یہ ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں کتنا افیکٹ ڈال سکتا ہے, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کی بات بتائی. بہرحال پھر میں سی اے میں انسان کا بچہ بن گیا, محنت شروع کر دی, ود ان آرٹیکلس کوالیفائی کر گیا, انڈسٹری میں جاب شروع کی, وہاں پر بھی اچھا ہی تھا, پسند تھا سب لوگوں کو وہاں پر. پھر میں نے ٹیچنگ انڈسٹری سوئچ کر لی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیچنگ میں نے اس لیے سوئچ کی ہے کہ سر شاید وہاں انڈسٹری میں خوش نہیں تھے, حلال حرام کا چکر تھا. تب تو میں ایڈا کہ مسلمان بھی نہیں تھا, تو وہ تو میں نے بس ایک حساتی طور پہ سوئچ کی تھی, کیونکہ میں جس کمپنی میں تھا وہاں پر کچھ مسئلے خراب ہو گئے, تنخواہیں ملنی بند ہو گئیں, کمپنی کے حالات خراب ہو گئے. تو میں پیک میں پارٹ ٹائم پڑھا رہا تھا, شوق تھا, میں یہاں سوئچ کر گیا. تو سوئچ کرنے کی ریزن اٹ سیلف یہ نہیں تھی کہ میں شاید دین کی خدمت کے لیے آیا تھا, تب تو میں خود بھی بالکل بیکار زندگی گزارا تھا. شادی ہوئی, پھر اس میں الحمدللہ میرے سسرال بھی, میری اہلیہ بھی دین کی طرف کافی پریکٹیکل, اور نماز اور قرآن اور اس حساب سے بہت زیادہ پریکٹیکل. تو بیگم کی طرف سے بہت زیادہ بیس تھی کہ نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, لیکن کان سن کے دوسرے سے نکال دیا. 2012 میں گھر سے نکلا ایک کام کے لیے, ایک سٹور تک جانا تھا, اور میں نے کبھی بھی, کیونکہ حالات کی وجہ سے, کبھی لفٹ نہیں دی کسی کو, چاہے وہ بائک کا دور ہو چاہے گاڑی کا دور ہو, کیونکہ بس حالات سے خوف زدہ رہے ساری زندگی, تو لفٹ نہیں دی. پتہ نہیں کیوں میں نے گھر سے نکلا, بازار جانا تھا, رستے میں ایک بابا جی کھڑے ملے, انہوں نے لفٹ مانگی, میں نے گاڑی روک لی, پتہ نہیں کیوں بس روک لی, ان کو بٹھا لیا. وہ تھے میرے کہیں گھر کے آس پاس رہنے والے, میں نے نئی شکل دیکھی ہوئی تھی لیکن میرے گھر کے قریب ہی رہنے والے تھے. اب چونکہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہی نصیحتیں کرنا ہوتا ہے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کدھر رہتے ہو, کہاں, میں نے بتا دیا ادھر رہتا ہوں. کہتے ہیں کبھی مسجد میں نظر نہیں آئے. میں نے کہا یار کہ باتیں کرنے والی. اب میں کوڑنا شروع ہو گیا کہ میں نے اس بندے کو بٹھایا کیوں ہے, تو مسجد نماز کی بات ہی کرنی تھی. اب میں کوڑ رہا ہوں, وہ بولتے جا رہا ہے اور میں کوڑ رہا ہوں, کیونکہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کو کہوں چلو اترو یہاں سے, تو مجھے ان کو بٹھانا ہی پڑنا تھا. اور اوپر سے انہوں نے جانا بھی اسی سٹور میں تھا جس میں نے جانا تھا, اور چونکہ تھے بھی میرے علاقے کے, تو جانا اور آنا اس میں وہ میرے ساتھ ہی تھے. کہتے گئے, میں سنتا رہا کڑتا رہا. بہرحال وقت گزر گیا, ان کو گھر اتارا, گھر واپس آ گیا, مصروف ہو گیا. شام کو, اسی شام کو, میرے گھر والے نہیں تھے, باہر گئے ہوئے تھے, میں اکیلا تھا گھر پہ, اور میں اکیلا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ان کو لفٹ کیوں دی, میں نے کیوں گاڑی روکی, انہوں نے مجھے سب کیوں کہا, دوپہر کا وقت تھا, گرمیوں کی دوپہر تھی, سنسان تھا, یہ میرے ٹائم پہ باہر کیوں کھڑے ہوئے تھے. یعنی دماغ میں نا سوال چلنے شروع ہو گئے, دماغ میں نہیں دل میں سوال چلنے شروع ہو گئے. دل دماغ میں فرق ہوتا ہے, یہ بھی کبھی بعد میں بات ہوگی, دل دماغ میں فرق ہوتا ہے. دل میں سوال آنے شروع ہو گئے کہ کیوں ہوا یہ. پھر وہ کیوں کنورٹ ہوتا گیا, مجھے بھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, یہ مئی 2012 کا واقعہ ہے. وہ آہستہ آہستہ سوال چینج ہوتے گئے کہ کیوں میں کیوں ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے, دنیا کیوں ہے, یعنی سوالوں نے اندر جنم لینا شروع کر لیا. مغرب کی اذان ہوئی اور میرے کان میں اذان کی آواز پڑ گئی, جو شاید پہلے زندگی میں نہیں پڑتی تھی. اذانیں تو ہوتی ہیں لیکن کبھی کانوں میں آواز ہی نہیں پڑی تھی. میں اٹھا لاشعوری طور پہ اور مسجد چلا گیا, اور وہاں جا کر میں نے جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی. اور
اس وقت ایک ایسا احساس ہوا, ایک اتنا مزہ آیا, کیونکہ اس دور میں, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, میرے خیال میں گن سکتا تھا کہ میں نے زندگی میں کتنی جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں گی. 32 سال ایج ہے میری تب. بڑا مزہ آیا. اور میری شادی کو تب 6 سال ہو چکے تھے, اور میری جو اہلیہ ہے وہ ان 6 سالوں میں مجھے کوستی رہی تھی نماز کے لیے کہ اٹھ لو پڑھ لو. میں نے گھر آتے ہی اہلیہ کو میسج کر دیا کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. یہ بات اس کے لیے حیران کن تھی کہ ایسا کیا ہو گیا گھر میں پیچھے کہ نماز پڑھنے چلا گیا. بہرحال وہ عشاء کا وقت ہو گیا, عشاء کی نماز میں پھر پڑھنے چلا گیا. میں نے پھر اہلیہ کو میسج کیا میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا. وہ پریشان ہو رہی ہے کہ میں باہر نکلی اور وہ کہہ رہا ہے پیچھے. پھر میں نے کہا کہ مجھے فجر کے لیے اٹھانا ہے, میں نے فجر پڑھنی ہے جا کے. اس دن سے نماز ایڈ ہو گئی زندگی میں. اور یہ کیوں ہوا پتہ نہیں, اللہ نے ریزن بنایا اس شخص کو. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نا دل میں جو سوال تھے ان کے جواب خود بخود ملنا شروع ہو گئے کہ ہم کیوں آئے دنیا کے اندر. کہیں سے مجھے ایک حدیث کی کتاب ملی, بخاری کا ایک والیوم تھا, اتنی موٹی کتاب تھی. مجھے بک ریڈنگ کا کوئی شوق نہیں ہے, لیکن بس میں کھول کے بیٹھ گیا, کچھ ہی دنوں میں نے وہ پڑھ لی پوری. پھر قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہوا, قرآن پاک کھول کے بیٹھ گیا, ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. اس کی تفسیر ایک میرے پاس ہے, اس میں ابن کثیر کی سمرائز تفسیر, وہ پڑھنی شروع کر دی. اور جیسے جیسے قرآن پاک پڑھ رہا تھا اندر نہ کچھ کھل رہا تھا کہ کچھ سوالوں کے جواب مل رہے تھے, مطلب جیسے قرآن پاک مجھ سے بات کر رہا ہے. اور مین وائل زندگی میں چینجز یہ آ رہی تھیں کہ نماز شروع کر دی تھی. اور اس وقت, ہاں اس وقت آپ کو جس وجہ سے ساری کہانی سنا رہا ہوں, اس وقت پروفیشن میں کچھ ایسا حال تھا کہ میں محنتی ٹیچر تو تھا ہوں الحمدللہ, اچھا بھی ہوں, لیکن اس وقت میں اتنا سکسیسفل ٹیچر نہیں تھا. ہاں ایک سرٹیفکیٹ میرا آیا ہوا تھا, ایک سرٹیفکیٹ اس وقت تک آیا ہوا تھا اکاؤنٹنگ کے اندر. یہ جو آپ کی کیف 1 ہے نا, اس دور میں یہ ماڈیول بی کی اکاؤنٹنگ ہوا کرتی تھی, یہی اکاؤنٹنگ 1 تھی. اس میں میرا ایک سرٹیفکیٹ آیا ہوا تھا بس. اس کے علاوہ کوئی اتنا سکسیسفل, کمرشلی سکسیسفل, شہرت کے اعتبار سے نہیں تھا. بس ایک ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے ایک ٹیچر ہے, مسٹر اے بی سی ایک ٹیچر ہیں. پھر چینجز یہ آنی شروع ہوئیں کہ جو میرے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے تھے, میرے دل میں آیا کہ ان کے بھی نہیں, بلکہ اس وقت نہیں آیا, ایک اسٹوڈنٹ تھا میری کلاس میں جیسا دیکھنے میں مولوی ٹائپ, داڑھی ٹوپی شلوار قمیض, جو ہمارے معاشرے کے نگلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا. اس نے مجھے کہا سر کلاس میں نا حدیث سنانی ہے. میں نے کہا آجاؤ سنا لو. 1 دن 2 دن 3 دن گزرے, وہ آ کے ایک حدیث سنا دیتا تھا. اچھا اس کلاس میں بائی چانس ہی کوئی 100 کے قریب لوگ تھے, ورنہ میں اس وقت اتنا سکسیسفل ٹیچر نہیں تھا. اس کلاس میں بہرحال 100 کے قریب لوگ تھے. پھر ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ سر یہ جو بچہ روز آ کے حدیث سنا رہا ہوتا ہے, اس کی تو باتوں میں کوئی مزہ نہیں ہے, سنانا ہے تو آپ سنائیں. میں نے کہا اچھا. اب یہ نا آہستہ آہستہ رستے مل رہے ہیں. پھر میں نے خود سوچا کہ خود حدیث سناتا ہوں, اور خود ڈھونڈا, پھر پڑھا, پھر سنانی شروع کی. پھر اب سے ساتھ ساتھ دماغ میں چینجز آ رہی ہیں, اور اس وقت سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے سامنے, یہ اس ماحول میں سے 10 سال 12 سال 14 سال گزار کے آئی ہے جس میں دنیا, ترقی, پیسہ پیسہ پیسہ, کوٹھی, لڑکیاں لڑکے, یہ سب وہ خواہشات جس سے 12-14 سال میں ہم سب گزرتے ہیں. ہمارے اسکول میں یہی سکھایا جاتا ہے نا, ہمارے والدین بھی تمہیں یہی کہتے ہیں کہ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ. ہمارے معاشرے کے اندر سکسیسفل کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, اسی کو یہی ہوتا ہے. آپ سب لوگ جو میری زیادہ تر جو بات سن رہے ہیں وہ سی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں, کون ہے؟ پیسہ ہی تو کمانے آئے, اور کیا کرنے آئے. تو 14 سال 12 سال اس ماحول میں تربیت پائی ہوتی ہے جہاں پر پیسہ پیسہ پیسہ, گاڑی, عیاشی, اس سب کے اندر بیج بو کے, بلکہ بیج کیا پودے بن چکے ہوتے ہیں. دین کہاں سیکھا؟ دین تو کسی نے سکھایا ہی نہیں. میکسیمم بچپن میں قاری صاحب آتے تھے گھر پڑھانے, جس کے ساتھ بٹھا کے ماں باپ مار پٹ کے نہیں پڑھ سپارہ تو آج. اب نہ بچے کو پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے عربی میں, نہ والدین کو کوئی خاص, بس کیا ہے بچہ تو قرآن پاک پڑھے گا. اب بچہ کبھی بہانے بھی بنا رہا ہے, کبھی اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, کبھی وہ رونے جا رہا ہے, بس کسی طرح مار کھا کھا کے سپارہ پڑھ لیا, آمین ہو گئی جی, مٹھائیاں بانٹی, میرے بچے نے قرآن پاک ختم کر لیا. کیا قرآن پاک بچے کو نہیں پتا, بچے نے عربی پڑھ لی بس, دیٹس اٹ بس. ہاں شاید کچھ گھروں کے اندر
اس پہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کہ بچوں کو نماز سکھانی ہے، اور پھر اس ترتیب باقاعدگی سے کہ نماز پڑھانی ہے. کچھ گھروں میں ایسا ہے، ورنہ زیادہ تر گھروں میں یہ نہیں ہے، بس فلو میں چل رہے ہیں. تو یہ سوچ آئی کہ یہ سارے بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، شاید اسی وجہ سے میں ٹیچنگ میں آیا. اللہ نے رستے تو بنانے تھے، تو ان کو میں نے اللہ کا پیغام سنانا ہے. اچھا اس وقت میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں بن گیا ہوا، ابھی بھی نہیں ہوں، گندا انسان ہوں، بہت گھٹیا انسان ہوں، لیکن اندر سوچ چینج ہو رہی تھی. جو مقصد ہے زندگی کا وہ کچھ کلیئر ہو رہا تھا. میں نے یہ کہا کہ چلو بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کو دین کی، اللہ سے تعارف کرانا ہے. میں نے کلاس میں بات شروع کر دی. جتنی بھی اس وقت 5-6 کلاسیں پڑھاتا تھا ان میں نے بات شروع کر دی. کچھ دن گزرے، رمضان آ گیا، اور اس بیچ وہ سارا پروسیس چل رہا ہے. جب میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، میرے اندر کیوں 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 چل رہا ہے. میں نمازی بن چکا ہوں، آہستہ آہستہ کچھ فیلنگز چینج ہو رہی ہیں، گانے سننے میں کمی آ رہی ہے، یعنی امپروومنٹس اندر ہو رہی تھی، میٹابولزم شروع ہو چکا تھا. رمضان کا مہینہ آ گیا، 2012 کی بات کر رہا ہوں. وہ زندگی کا پہلا رمضان تھا جس میں سمجھ آیا کہ روزہ کیا ہوتا، کیا ہے روزہ، روزہ ہے کیوں، چیز کیا ہے یہ روزہ. روزہ رکھا، زندگی میں پہلی دفعہ تراویح پڑھی جا کے. اور اسی طرح رمضان کے کچھ دن گزرے، اب ہے جی پہلی دفعہ. تو کیونکہ میرا جس گھرانے سے تعلق تھا تو وہ یہ ڈفرینٹ مسلک تھا، تو اس لیے تراویح کا رواج نہیں ہے. اب اسی سارے فیس کے اندر ہاں میں چونکہ سکسیسفل ٹیچر نہیں تھا، اور میں انڈسٹری چھوڑ کے آیا ہوا تھا، اور وہ بھی جس کمپنی کو چھوڑ کے آیا تھا وہاں بھی تنخواہ نہیں مل رہی تھی، یعنی میں فائنینشلی اس وقت مشکل میں تھا. ٹیچنگ میں اتنے پیسے نہیں ہیں، بلیو می، اتنے پیسے ٹیچنگ میں نہیں ہیں جتنے انڈسٹری میں ہوتے ہیں. اور اس وقت چونکہ میں سکسیسفل نہیں تھا تو مجھے بھی پیسے میں بہت کم کما رہا تھا، اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ مجھے اب یہاں سے موو کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے 1-2 سال ٹیچنگ میں لگا دیے ہیں اور مجھ سے میں کچھ کما ہی نہیں رہا. وہاں پھر ایک دوست نے ذکر کیا کہ باہر نوکری کا کرتے ہیں کچھ، دوست باہر تھا میرا. میں نے کوشش کی، ٹھیک ہے یار باہر نوکری لگوا دو، یہاں تو میرا نہیں بن رہا کچھ. لیکن ابھی وہ جو نوکری باہر لگوانے کا سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا، اور میرے ذہن میں یہ دل کے اندر یہ بات بنتے 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 کہ یہ اسٹوڈنٹس کو دین کی بات سکھانی ہے. یہ جو میں آپ کو باتیں بیٹا بتا رہا ہوں نا، ان باتوں کے بتانے کا مقصد، اللہ معاف کرے، یہ سارے نیک مال اللہ کی رضا کے لیے ہیں. صرف آپ کو انسپریشن کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ بچے انسپائرڈ ہوتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور جو میں نے اس بیان کے آخر میں میسج دینا ہے، یہ اس کے لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں. اس وقت تک میرے دل کے اندر یہ ڈومینیٹ کر چکا تھا خیال کہ یہ جو بچے سامنے بیٹھے ہیں، جن کو 12-14 سال میں جو دنیا اندر بھری گئی ہے، ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، ان کو اللہ کا تعارف کرانا ہے. اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، میرا اللہ کا معاملہ ہے لیکن آپ کو صرف انسپریشن کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ معاف کرے اس میں ریا کا پہلو نہیں ہے، اللہ بچا کے رکھے ریا کے پہلو سے. میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ میں باہر نہیں جاؤں گا، پیسے ہی کمانے نا، میں نے باہر نہیں جانا، میں نے اسی پروفیشن میں رہنا ہے، ٹیچنگ میں. اور جو اسٹوڈنٹس نوجوان ہیں ان کو اللہ کا تعارف کرانا. اور اس دوست کو میں نے منع کر دیا کہ میں نے باہر نہیں آنا. ود ان ڈیز میری ارننگ بڑھ گئی، اور پیک والوں نے میری سیلری ایسے بڑھا دی جو میں امید بھی نہیں کر رہا تھا. میں نے ان سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی، بڑھا دی. اس کے بعد جو نئے بیچز شروع ہوئے، وہ پرانا بیچ چل رہے تھے لیکن اینڈ ہوتے ہوتے تک اس کے بعد ایڈمیشنز میں ایسی دھوم مچی کہ پتہ نہیں ناصر عباس کون ہے. بچوں نے رش لگا دی پڑھنا ہی ناصر عباس صاحب سے، یعنی ایسے ایک دم سے عزت بڑھ گئی. اور اب تو میں یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا، نہیں کرنی چاہیے. اس وقت کرتا تھا. اس برتھ ڈے پہ جو اسی فیز کی برتھ ڈے آئی کچھ دن کے بعد، اس دن میں نے شاید کالج میں 12-13 کیک کاٹے. کیوں؟ اسٹوڈنٹس ہر کلاس کے اندر ناصر صاحب. میں وہی تھا جو 4 مہینے پہلے ہوتا تھا، لیکن ایک دم سے عزت ایسے بڑھ چکی ہوئی تھی کہ ناصر صاحب کو جادوگر ہیں. ایون کہ یہاں تک ہوا کہ ایک والدہ کسی بچے کی ریسیپشن پہ پہنچی، بھی کون ہے ناصر باس، ہمیں دکھاؤ جس سے پڑھے بغیر بچے پاس نہیں ہوتے. لڑائیاں ہوتی تھیں. جو بڑی مشہور شخصیت ہیں مبارک صاحب،
ان کی گاڑی پہ پتھراؤ ہو چکا ہے کہ ناصر عباس کی کلاس میں ایڈمیشن نہیں دیتا. لڑکیاں روتی تھیں ریسپشن کے اوپر آ کے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں تو وہی تھا جو 4 مہینے پہلے تھا, پھر میرے میں چینج کہاں سے آ گئی. آگے لاؤں گا اس بات کو. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اندر سوال تھے ان میں اور زیادہ جواب ملنے شروع ہو گئے. پھر وہ جو رمضان تھا, جس رمضان کی بات کر رہا ہوں, اس میں تاک راتوں میں عبادت جس طرح سے کی, اس کا جو مزہ آیا, اس میں جو آنسو نکلنا, وہ ایک ایسی فیلنگ تھی کہ شاید اندر کچھ نیا ہو گیا ہے. اس کے بعد سے میں نے اس چیز کو, خامیاں, گناہ, گندگیاں بہت تھے, ابھی بھی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کمی آتی چلی جا رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ سوچ کے اندر مزید بہتری آتی چلی جا رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ گھر کے حالات کے اندر ہم میاں بیوی کے جو ٹارگٹ ہیں زندگی کے بارے میں, ان میں گھر کے ماحول کے اندر الحمدللہ بہتریاں آ رہی ہیں. سٹل بہت گندگی, بہت گناہوں میں گرا ہوا ہوں, لیکن چونکہ سوچ بدل چکی ہوئی ہے, ڈائریکشن چینج ہو چکی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں آسانیاں, عافیت آتی چلی جا رہی ہے, عزت آتی چلی جا رہی ہے. الحمدللہ پیسوں کی کمی نہیں رہی. اب الحمدللہ عزت, محبت, اسٹوڈنٹ کی طرف سے ایسی محبت ملنی شروع ہو گئی کہ میں تو ڈیزرو بھی نہیں کرتا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک میں نے کام شروع کیا. پھر اس کے بعد یہ چیزیں بڑھتی گئیں, میں نے ہر کلاس کے اندر بات شروع کر لی. پھر اس کے علاوہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے تبلیغی جماعت والوں سے, لیکن میں نے ان دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا, پھر اللہ کے راستے پہ نکلنا شروع کیا. آپ کو تبلیغی جماعت سے اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن دعوت کے کام سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے آپ کو, اگر آپ مسلمان ہیں تو. ہاں, ایک پرٹیکولر جماعت, اس کے طریقے, اس پہ یو میں ڈس ایگری, تبھی تو ہمارے فرقے بڑھ گئے ہیں, لیکن میرا فوکس اللہ کی بات کرنے پہ. تو یہ اگر میں اس کو لنک کروں کہ یہ سب چینج کیسے آئی, تو یہ چینج آئی تو ان بابا جی کے ملنے سے, لیکن آئی بلیو کہ اس چینج کے پیچھے ڈیفینیٹلی دعائیں تھیں. ہو سکتا ہے میری اہلیہ کی, کیونکہ اس نے 6 سال بہت کوشش کی تھی کہ میں نماز پڑھوں. میرے والدین کی ہو سکتی ہے, دعائیں تھیں. آئی ٹوٹلی بلیو کہ دعائیں تھیں. زیادہ میرا گمان جو ہے وہ اہلیہ کی طرف جاتا ہے کہ اس کی دعائیں تھیں, لیکن دعاؤں کا اثر یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو کھول دیا. اور اس کے بعد الحمدللہ زندگی میں ابھی بھی اس وقت بھی اگر آپ کو میری بات سن کے لگے اور آپ کہیں جی کہ سر میں یہ بھی خامی ہے, یہ بھی خامی, بھائی میں انتہائی گھٹیا انسان ہوں, میں انتہائی گناہ گار انسان ہوں. میں انسان نبی تو نہیں بن سکتے نا, نبی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, اور معصوم تو نبی ہیں صرف. تو گندگیاں, گناہ اب بھی بہت ہوں گے, بہت زیادہ ہوں گے, اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. لیکن اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈائریکشن چینج ہوتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں ڈالنی شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ہو گیا میرا ٹرننگ پوائنٹ کہ میں اس طرف کیوں آیا, کیسے آیا. اب اس میں میسج کیا ہے آپ کے لیے. آپ لوگ جب کہیں امپلائی بنیں گے, یا چلیں ابھی چونکہ یہ بیان سی فیب میں بھی سناؤں گا, تو آرٹیکلز میں ہیں آپ لوگ, اور آپ کو یار اے سی چلا دیں, آرٹیکلز میں آپ کو اسائنمنٹس پہ بھیجا جاتا ہے دوسرے شہروں میں, یا کچھ فرمز ہیں جو سیکنڈمنٹ پہ دوسرے ملکوں میں بھیجتی ہیں. دوسرے ملکوں میں جو لوگ گئے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا. وہاں جا کر آپ کو رہنے, کھانے, پینے کی فکر کرنی پڑتی ہے, یا جنہوں نے بھیجا ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں؟ جنہوں نے بھیجا وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور انہوں نے آپ کو کسی مقصد کے لیے وہاں بھیجا ہوتا ہے. تو آپ کے رہنے, کھانے, پینے کی فکر آپ کی نہیں, آپ کو بھیجنے والے کی ہوتی ہے. اور مثال دیکھیں, آپ نے اگر امپلائمنٹ کی ہے کہیں پرائیویٹ, اچھی کمپنی ہے, جو لوگ ابھی جاب میں ہیں یا جن کو ویسے آئیڈیا ہو, ایک اچھا امپلائر کس کو مانا جاتا ہے کہ جی بڑا اچھا امپلائر ہے؟ بینیفٹس زیادہ دے, کام کا ماحول بھی اچھا ہو, کیریئر گروتھ ہو, بینیفٹس زیادہ ملیں. اچھا, تنخواہ صرف میڈیکل کور ہو گیا, بہت اچھی بات ہے. کچھ جگہ پر بچوں کی فیس کورڈ ہوتی ہے, اور آسانی ہو گئی. کہیں گاڑی گھر مل گیا تو اور آسانی ہو گئی. تو یہ جو ساری آسائشیں اگر امپلائر دے رہا ہے تو آسانی ہو گئی نا. امپلائر کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ جو امپلائر نے امپلائی کو کام دیے ہیں, امپلائی وہ بے فکر ہو کے کر سکے. کیونکہ اگر امپلائی سیلز کی ٹیم میں ہے, سیلز نا, اسے پروڈکٹ بیچنے, مارکیٹنگ کرنی ہے. اب مارکیٹنگ کرنا بہت فوکسڈ کام ہے, جھوٹ بولنے کو نہیں کہہ رہا, سچی مارکیٹنگ, سچی سیلز.
بہت محنت کا کام ہے, آپ کو بہت فوکسڈ ہو کے اپنا پروڈکٹ بکوانا ہے. اگر سیلز مین کو فکریں پڑی ہوئی ہیں کہ گھر کا بل کون دے گا, میرے گھر کا کرایہ ڈیو ہو رہا ہے اس کا کیا کروں گا, بچوں کی فیس کا بڑا مسئلہ ہے, ماں باپ بیمار ہیں, کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی, تو وہ فوکسڈ ہو کے کام کر سکے گا؟ تو امپلائرز اپنے امپلائیز کو یہ فیسلٹیز کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ جس کام کے لیے امپلائی کو بھیجا ہے, جس کام کے لیے, وہ کام فوکسڈ ہو کے کر سکے. اور جو امپلائی کے وہ کام کرنے کے لیے اس کا رہنا کھانا پینا باقی لوازمات ان کی فکر میں نہ لگ جائے, یہ پرپز ہے. پھر اس کے علاوہ یہ تو ہو گئے بینیفٹس. اگر امپلائر ایسا ہو کہ اس کا امپلائی بن کے معاشرے میں بھی رسپیکٹ ہو, تو یہ ایک اور ایڈڈ بینیفٹ آ گیا. پاکستان کے اندر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, سب سے زیادہ ٹیکے کے اعتبار سے, پاور کے اعتبار سے, اتھارٹی, پیسہ بھی, کون سی جابز ہیں؟ آرمی. کوئی دوسرا سوال ہی نہیں ہے اس کے اندر, مطلب آرمی سے زیادہ ڈنڈا کس کا ہے اس ملک کے اندر؟ تو جرنیل صاحب جب بن گئے تو پیسہ بھی بہت ہے, رسپیکٹ تو ہے ہی جرنیل صاحب. تو سب سے بڑا امپلائر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرم فورسز ہے. اور میری بھی چونکہ فیملی میں ہے اس لیے مجھے اس چیز کا بالکل فرسٹ ہینڈ اندازہ ہے. باقی فکریں ویسے انسانی نیچر ہے وہ الگ ہیں, لیکن ایجوکیشن کوئی مسئلہ نہیں, میڈیکل فیسلٹیز کوئی مسئلہ نہیں, رہائش جنرلی کوئی مسئلہ نہیں, کنوینس جنرلی کوئی مسئلہ نہیں, یوٹیلیٹیز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ ساری فیسلٹیز یہ جو ہیں, کنوینس کہا تھا میں نے شاید. اب یہ ساری فکریں جب گئیں, سیکیورٹی بھی مسئلہ نہیں ہے, تو یہ ساری فکریں ہوتی ہیں نا, جو فکریں ہیں یہی ہے نا. مطلب میں مرد ہوں, میں باپ ہوں, میں شوہر ہوں, میری فکر کیا ہے کہ میرے گھر والے سیکیورٹی اچھی ہو, آسانیاں ہوں, ایجوکیشن, میڈیکل, یہی ہے نا. تو یہ ان کو بہت اچھی فیسلٹیز ہیں. تو کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جان مال دینے کے لیے تیار ہیں اپنے امپلائر کے لیے. تو اگر وہ فوکسڈ ہو کے امپلائر کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر امپلائر نے اس کی فکریں سنبھال لی نا. پاکستان میں سب سے بڑی اتھارٹی چلیں جی آرم فورسز ہیں. دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی کون ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی, چلو کائنات کی سب سے بڑی اتھارٹی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہے. جب ہیں ہی وہی الٹیمیٹ اتھارٹی. دیکھیں آپ کو اگر تعلقات بنانے پڑیں گے, جی پولیس والوں سے تعلقات بنانے رکھنے چاہیے, اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے جو حوالدار ہے اس سے تعلقات بنانے چاہیے, پھر آپ کو کسی نے بتایا وہ ایس ایچ او سے تعلق بناؤ. اب آپ نے ایس ایچ او سے تعلق بنا لیا, حوالدار سے بھی بنانے کی ضرورت ہے؟ کانسٹیبل سے نہیں بھائی, ایس ایچ او سے بنا لیا پھر کیا ہے, ایس ایچ او تو بادشاہ علاقے کا, بے شک اس سے اوپر بھی وہ کمشنر لیول تک جائیں گے, لیکن اس علاقے کا تو ایس ایچ او بادشاہ ہے. چلو اور بڑے شہر کر لیں, ایس ایس پی تو بادشاہ ہے اس علاقے کا. تو اگر آپ نے ایس ایس پی سے تعلق بنا لیے ہیں تو کانسٹیبل سے تعلق بنانے کی فکر ہے آپ کو؟ نہیں بھائی, آپ ایس ایس پی کے بندے ہیں. چلو اور اوپر چلے جائیں آپ, خیر عمران خان کی تو نہیں ہے اتھارٹی, چلیں جنرل صاحب, جنرل صاحب. اب اگر جنرل صاحب سے کسی نے تعلقات بنا لیے ہیں ملک کے اندر, چلیں جنرل پرویز مشرف کی بات کر لیتے ہیں نا, وہ تو آفیشلی, تو اس کو کسی اور سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے نہیں, اس کی تو زندگی بن گئی, کیونکہ وہ اس ملک کی الٹیمیٹ اتھارٹی. چلیں اور اوپر چلے جائیں, جس کی امریکہ سے بن گئی, چلو امریکہ بھی نہیں, اس سے بن گئی وہ نیتن یاہو, نیتن یاہو ہے نا وہ اسرائیل والا, یہی نام ہے شاید اس کا, اس سے بن گئی تو پوری دنیا میں کام چل جائے گا. لیکن اس سے بڑی اتھارٹی بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سپریم اتھارٹی ہے, ان سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, ہمارا ایمان ہے ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر ہماری اس اتھارٹی سے بن جائے تو اور کسی کی ضرورت ہے نہیں. اگر ہم اچھے امپلائر کے امپلائی بن رہے ہیں تو ہماری فکریں امپلائر سنبھال لے گا نا. تو اگر ہم اللہ کے امپلائی بن جائیں تو فکریں کون سنبھال لے گا؟ اللہ سنبھال لیں گے. ہماری فکریں کیا ہیں؟ کام بن جائیں. اچھا پیسہ کما لے کہ کام بن جائیں؟
پیسہ کمانا پرپز ہے کہ کام بننا پرپز ہے؟ کام بننا پرپز ہے. لیکن ہمارا ایمان چونکہ بنا ہوا ہے کہ پیسے سے کام بنتا ہے، اس لیے ہم پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، ورنہ اصل میں پیسہ نہیں چاہیے، کام چاہیے. اگر امپلائر آپ کو کہے کہ تمہارے لیے دنیا میں سب فری ہے، جہاں تم جاؤ گے سب فری ہے، تو تنخواہ چاہیے؟ پھر تنخواہ کیا کرنی ہے؟ تب پیسہ کیوں چاہیے تھا؟ آسائشوں کے لیے چاہیے تھا نا. تو اگر امپلائر نے کہہ دیا سب تمہارا ہے تو پیسہ چاہیے پھر. تو اس کا مطلب ہمیں پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں کام بننا چاہیے ہوتا ہے. چونکہ ایک ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کام پیسے سے بنتا ہے، کام اتھارٹی سے بنتا ہے، کام تعلقات سے بنتا ہے، اس لیے ہم ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ورنہ اگر ایس ایچ او صاحب سے کام بننے بند ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ اس ایس ایچ او کی جو حیثیت ہے وہ ممنون حسین سے زیادہ نہیں ہے، تو ہم ایس ایچ او کو سلام کریں گے جا کے؟ نہیں، منہ ہی نہیں لگائے گا کوئی اس کو. تو بات تعلق کی نہیں تھی، بات تھی کام بننے چاہیے. تو کام کس نے بنانے ہیں؟ چیزوں نے کہ اللہ نے؟ کام اللہ نے بنانے. اور اس پہ میں پہلے بیانوں میں بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ کام اللہ نے بنانے ہیں اور ہم اللہ کے امپلائی بن جائیں، بلکہ امپلائی جو ہے وہ صحیح ورڈ نہیں ہے، سرونٹ بن جائیں، غلام بن جائیں، عبد بن جائیں، تو کام بن جائیں گے. بات صرف ایمان کی ہے. اگر ہم اللہ کے کاموں میں لگ جائیں تو ہمارے سارے کام اللہ سنبھال لیں گے. اور عزت کس نے بڑھانی ہے؟ بڑھا دیں گے اللہ. تو یہ جو میں نے آپ کو ساری سٹوری سنائی، اس میں میری کیا قابلیت ہے؟ تو میرا کیا کمال ہے؟ میں تو اپنے بچوں کو پڑھانے بیٹھوں تو ان کو میری سمجھ نہیں آتی. میرے بچوں کو میری بیوی پڑھاتی ہے، میں نہیں پڑھاتا. میرے بچوں کو میں نہیں پڑھاتا. مطلب ناصر عباس دی لیجنڈری ٹیچر، میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا. میں ان کو سمجھانا شروع کرتا ہوں، میری بیگم کہتی ہے آپ کیسے اچھے ٹیچر ہیں، آپ تو اتنا مشکل سمجھا رہے ہیں اس کو. تو میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ جو فیز ہے، اس سے پہلے ایک سرٹیفکیٹ آف میرٹ ہے، اور اس کے بعد 14-15 سرٹیفکیٹ اور 6 گولڈ میڈل. یہ اگلے فیز کی بات کر رہا ہوں. تو میرا کمال ہے؟ نہیں، میرا تو کمال ہی نہیں. میرے منہ سے بات نکل رہی ہے، اسٹوڈنٹس کہیں کہ ہاں سر بات سمجھ آ رہی ہے، میرا کیا کمال ہے اس میں؟ تو یہ سب جو ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، جو میرے گھر کے اندر، دیکھیں میری تنخواہ سے خرچے گھر کے پورے ہونا میری تنخواہ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی برکت ہوتی ہے. اگر میں کروڑوں کما رہا ہوتا اور میرے گھر میں آئے دن بیماریاں، خرابیاں، دیوار گر گئی، اے سی اڑ گیا، شارٹ سرکٹ ہو گیا، سب آگ لگ گئی، تو کدھر جاتے کروڑوں؟ ختم. تو بات پیسے کی تو ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ عافیت رکھے ہوئے، یہ اللہ کا کرم ہے. بیماریاں نہیں ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے. اس میں پیسہ کہاں سے آ گیا؟ عزت مل رہی ہے، میرا کیا کمال ہے؟ تو اللہ کا کرم ہے. تو ساری بات کا کنیکشن یہ ہے بیٹا کہ اگر میں چلو ٹوٹا پھوٹا صحیح، بہت خامیوں والا صحیح، بہت گندی زندگی گزارتے گزارتے گناہوں کے اندر گھرا لیکن تھوڑی کوشش تو کر رہا ہوں اللہ کو بتانے کی، اللہ میں آپ کی نا دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو نوجوان ہیں نا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح ان کے اندر دین زندہ ہو جائے. میں آپ کے لیے دوسرے شہروں میں جا رہا ہوں، کوشش تو کر رہا ہوں نا. اللہ نے اتنی سی کوشش کے اوپر بھی میرے لیے آسانی کرنی شروع کر دی. کیوں؟ کیونکہ اللہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، اللہ بیسٹ امپلائر ہے. تو اگر کوئی امپلائی اپنے امپلائر کے لیے کام کرے گا تو اس کو فکریں تو پھر امپلائر جانے نا. تو اگر ہم اللہ کا کام کرنے لگ جائیں، اچھا اللہ کا کام کیا ہے؟ اس پہ بھی میں نے پہلے بات کی تھی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اب اس کو عقل سے سوچیں. ہر دور میں نبی آئے، بہت سارے نبی آئے، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک گھر میں نبی ہوتے تھے، ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں مختلف علاقوں میں نبی ہوتے تھے. لیکن وہ جو شریعت لاتے تھے وہ اس وقت کے لیے ہوتی تھی. جیسے آپ کو کلاس 5 میں بھی کسی ٹیچر نے پڑھایا، آپ کو کلاس 4 میں بھی کسی ٹیچر نے پڑھایا، لیکن وہ جو آپ نے کلاس 4 اور 5 میں پڑھا، ہاں وہاں جو پلس مائنس سیکھا اس کو استعمال اب ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ نالج کافی نہیں ہے. اس کے لیے اگلی کلاس، اگلی کلاس، اگلی کلاس، آخری کلاس. اب سی اے آپ کی آخری کلاس تھی، اب آپ ایک کمپلیٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. تو ہر دور میں نبی آتے گئے اور سارے نبیوں کا پیغام ایک ہی تھا، ایک اللہ.
یہی پیغام تھا، سب ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے. پھر اس کے بعد شکل بگڑ جاتی تھی دین کی، لوگ اس میں ملاوٹ شروع کر دیتے، پھر اگلے نبی آ جاتے تھے. اور ساتھ کنیکٹڈ شریعت ہوتی تھی جو ایک اللہ پہ یقین کو بڑھانے کے لیے اور ایک اللہ پہ یقین ہے اس کو آزمانے کے لیے ہوتی تھی. جتنے حکم آتے تھے دو ہی مقصد تھے، ہمارا اللہ پہ یقین اور بڑھ جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں. جیسے حج میں اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو تو فرسٹ ہینڈ نالج ہوگا، نہیں تو سنا تو ہوگا. مزدلفہ کے اندر ایک رات گزارنی ہوتی ہے جہاں سڑک پہ زمین پہ رہنا ہوتا ہے. اب وہ جو عرب پتی جس نے کبھی زمین پہ پاؤں نہیں رکھا تھا وہ وہاں زمین پہ لیٹا ہوا ہے. وہ امیر جس نے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوتے تھے وہ وہاں دو کپڑوں میں ہے سفید میں. وہ سوفسٹیکیٹڈ انسان جس کو کبھی پسینہ ہی نہیں آ پاتا تھا کیونکہ ہر وقت اسی میں ہے، جس کے ارد گرد خوشبوئیں اتنی ہوتی تھیں کہ اس سے کبھی بدبو، حالانکہ انسان سے تو بدبو ہے نا، گندگی تو ہے، پسینہ بھی ہے، پخانہ بھی ہے، تو بدبو تو ہے، غلاظتیں تو ہے نا جسم کے ساتھ، لیکن آتی نہیں تھی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اتنا اپ ٹو ڈیٹ رکھا ہوا تھا. وہ وہاں 3 دن بغیر نہائے پڑا ہوتا ہے، گرمی، پسینہ، گندگی، بدبو. بس اللہ نے حکم دیا کرنا ہے. کیا لاجک ہے؟ نہیں، بس اللہ نے حکم دیا. تو جتنی بھی نبی شریعت آتے تھے یا تو اللہ کی عبادت توحید بڑھانے کے لیے حکم ہوتے تھے یا ان کے ٹیسٹ کے لیے حکم ہوتے تھے. پھر آخری نبی آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، اور جو وہ شریعت لائے ہیں وہی آخری ہے اور وہی کمپلیٹ ہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک قرآن پاک میں فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک تو دین ہے ہی اسلام. اور نبی کیوں آتے تھے؟ لوگوں کی اللہ کی طرف بلانے نا. اللہ خود نہیں نہ آئے دنیا کے اندر، ورنہ ٹیسٹ اللہ خود ہی آ جاتا تو ٹیسٹ کس بات کا تھا؟ غیب کو نہیں دیکھا، نبی کی بات پہ ایمان لانا ہے، تبھی تو ٹیسٹ ہے، تبھی تو اس کا انعام جنت ملے گا. ورنہ اللہ ہی آ جائیں جو کہتے ہیں جنت دوزخ دکھائی دیں، پھر ٹیسٹ کس بات کا ہے؟ تو نبی آتے تھے کہ اللہ کو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو دین کا پیغام اگلی نسلوں تک کیسے پہنچنا تھا؟ وہ جو نبی کام کیا کرتے تھے وہ کام اللہ نے اس امت کو دے دیا. اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ تم بہترین امت ہو. اچھا بہترین امت کیوں ہو؟ شکلیں پیاری لگتی ہیں اللہ کو، کسی وجہ سے ہی ہے نا بہترین امت. تو اس لیے ہیں کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم کرتے ہو. سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک سارا انسان، الانسان دی سب کورڈ ہیں، اس میں سب خسارے میں ہیں. الا الذین، 4 باتیں ہیں، آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر صبر کی تلقین کی. تو تیسری بات کیا آ گئی؟ حق کی تلقین کی. حق جو حق ہے دین وہ لوگوں تک پہنچایا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں آپ کو یہ نہیں، یہاں پر میں نے بورڈ نہیں لکھا ہوا پروموشنل ایکٹیویٹیز فار تبلیغی جماعت، نہیں، یہ نہیں کہا میں نے، لکھا بھی نہیں ہے بورڈ پہ. اگر آپ مسلمان ہیں، اگر میں مسلمان ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ وہ جو نبی کا کام تھا وہ میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. اور اللہ نے مجھ سے کل کو پوچھ لینا ہے کہ ہاں بھائی، میں نا چھوٹے ہوتے سوچتا تھا کہ مسلمان جو پیدا نہیں ہو رہے اور جو مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ جو مسلمان پیدا ہو رہے ہیں ان کی تو عیاشی ہو گئی، اور جو مسلمان پیدا نہیں ہو رہے ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اس کی بھی ریزنز ہیں. لیکن پھر میں نے ایک اور انالوجی بنائی، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا کس کے لیے حکم ہے؟ جس کے پاس پیسے ہیں. ہاں تو پیسے نا کس کو دینا ہے؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. یعنی جس کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ کچھ ان کو دے جن کے پاس نہیں ہے. تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور اللہ نے اگر ہمیں مسلمان بنا دیا تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان تک پہنچائیں. اب اس میں خرابی کیا آ گئی کہ ہم سب بہت گندے ہیں. تو چلو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے آپ نے اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ وہ بچہ جو دوسروں کو پڑھاتا ہے وہ خود بھی پڑھنے لگ جاتا ہے، جو دوسروں کو پڑھنے کا کہتا ہے وہ بھی پڑھنے لگ جاتا ہے. ایک اور مثال، اگر کوئی سیلز مین
اپنے امپلائر کا سودا بکوا رہا ہے تو اس سیل مین کو تو مفت میں چیزیں دے دے گا نا. امپلائر کی گڈز جو دوسروں کو بیچنے کے لیے آگے آگے ہو رہا ہے تو اس کو تو چیزیں مل ہی جائیں گی نا مفت, اتنے لوگوں کو وہ چیزیں بکوا رہا ہے. تو اگر ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, سیلز مین ہو گئے نا ہم, تو اگر ہم لوگوں کی زندگی میں دین آ جائے اس کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ کے سیلز مین بن گئے ہم, تو ہماری زندگی میں دین نہیں آئے گا, آئے گا. اور اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ خود بھی آگ سے بچو, اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. اور اللہ نے ہر ایک کو اس کی رعیت کا ذمہ دار بنایا ہے. رعیت مطلب جو بھی ہماری اتھارٹی میں آتی ہے, تو ہمارا ذمہ ہے, ہمارا ذمہ ہے کہ ذمہ داری کو سمجھیں اور جو بھی ہمارے تابع ہیں یا تابع نہیں بھی ہیں اللہ کے قریب لانے والی باتیں پھیلائیں, بے حیائی نہ پھیلائیں, گندے گندے میسیجز فارورڈ نہ کریں. کوشش کریں کہ لوگ اللہ کے قریب آئیں. جب آپ اس کوشش میں لگ جائیں گے نا, میں نے آپ کو شروع میں اپنی سٹوری سنائی تھی, جب آپ اس کوشش میں لگ گئے نا بیٹا, تو آپ کی زندگی اللہ نے اپنی ذمے میں لے لینی ہے. جب تک لگے رہے, جب تک لگے رہے, اگر چھوڑ دیا تو اللہ بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگ جائیں, اللہ آپ کی زندگی بنا دیں گے. آخرت تو بنے گی, زندگی بنا دیں گے. اب چاہے وہ کسی بھی درجے میں ہو, آپ عالم بن جائیں, بہت اچھی بات ہے. نہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ کوئی اور فرقہ ہے, وہ کوئی اور فرقہ ہے, اچھا بھائی کسی ایک کو جوائن کر لو. یہ تو اللہ نے انشور کرنا نا کہ کون صحیح ہے. آپ اللہ سے مانگ کے چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے رستے پہ دکھا دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ابھی کہ آپ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اس قابل ہو جائیں, ابھی جو ہمارے گندے حالات ہیں, کہ میں ابھی اس وقت قرآن پاک پڑھوں مجھے سارا سمجھ آنا شروع ہو جائے. اس کی جو گہرائیاں ہیں, ورنہ جو اسٹریٹ حکم ہے وہ تو سمجھ آئیں گے, جو اسٹریٹ حکم ہے وہ سمجھ آئیں گے, لیکن ان کا کنیکشن کہاں بنتا ہے, حدیث کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو سیکھنا تو بیٹا پڑے گا. دل میں کوشش, خواہش, دعا کہ اللہ مجھے دین سکھا دے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے کھولنے شروع کر دیں گے, آپ کو ان لوگوں سے جوڑنا شروع کر دیں گے, اور پھر آپ لوگوں تک دین پھیلانا شروع کریں. اللہ کا دین لوگوں میں پھیلانے والے بن جائیں, اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرنی شروع کر دیں گے. لوگوں کو شیطان کے قریب لے جانے والے بن جائیں گے, آپ بھی شیطان کے قریب چلے جائیں گے. تو آپ سب کو ذمہ داری آپ سے درخواست کر رہا ہوں, اس ذمہ داری کو سمجھیں, اس کو ایڈاپٹ کریں, جس بھی درجے میں کر سکیں, جتنا بھی کر سکیں. اپنے چھوٹے بھائی بہن پہ کر لیں, نماز کا عادی بنا لیں, گھر کے اندر کوئی گناہ ہے ان سے بچنا شروع کر لیں, دوستوں کے اندر کچھ بھی پہل کریں, لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور یہ جو آپ کے اوپر تھوڑی بہت کوشش کی, میں نے دین کی بات کرنی شروع کی, اور یہ کوشش کی کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اگر دین کو ملا لیں تو دنیا خراب نہیں ہوگی. الحمدللہ میرے پاس گاڑی ہے, الحمدللہ پیسے ہیں میرے پاس, اللہ کا بہت شکر ہے. دین پہ چلنے سے یہ سارا کچھ چلا نہیں جائے گا, اللہ کو پتا ہے کون کتنا کمزور ہے, اللہ آسانی میں رکھ لیں گے, اللہ سے مانگ کے چلیں. لیکن اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. دین کو جیسے بھی ہو, جتنا بھی ہو, سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں, اور اس فکر میں لگیں کہ اللہ تعالیٰ میں دوسروں کو تیری طرف بلا رہا ہوں, مجھ سے راضی ہو جانا اللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.